السلام علیکم ناظرین، او پی ڈی آن لائن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر طاہر رحیم آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آج 29 سپٹمبر ہے اور اٹس اے ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اس کی شاید وجہ بھی ایسی ہے کہ ہارٹ ڈیزیزز، ہارٹ کے ایشوز اس وقت پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تمام اسٹیٹسٹکس کی اگر ہم بات کریں پچھلے 10 سالوں سے اور اس سے بھی پہلے، تو مسلسل اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اپروکسیمیٹلی تک 20 ملین ڈیتھس جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور ایک بڑی فگر ہے۔ اور ہمارا بھی یہی کنسرن ہے کہ آج کیونکہ اس ڈے کو جب منایا جا رہا ہے، آپ نے مارننگ شو میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بھی اس چیز کو ڈسکس کیا گیا، تو میں چاہوں گا کہ آج ہم اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہارٹ کے حوالے سے ڈسکس کریں، اس کے ڈیزیزز کے حوالے سے، اس کو کیسے پریونٹ کیا جائے۔ ایکچولی ڈیزیز تو ہیں، پریونشن کیسے کی جائے، جو آلریڈی ہیں ان کا تو اب یہ ہے کہ ٹریٹمنٹ پر ہیں، لیکن بچا کیسے جا سکے۔ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آج، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عارف رزاق میمن صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر، الحمدللہ، تھینک یو فار انوائٹنگ دا شو۔ یو آر ویلکم۔ ڈاکٹر عارف، آج ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں جی، اور اس حوالے سے میں آج، کیونکہ ہم عموماً ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں، ہم نے ہارٹ کے انجائنا پہ بات کی، مائوکارڈ انفارکشن اور دوسری چیزوں پہ، میں چاہوں گا کہ آج اس پروگرام کے توسط سے ہم لوگوں کو پریونشن کے حوالے سے ضرور آگاہی دیں کہ کس طریقے سے یہ ہارٹ ڈیزیز کیونکہ ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو کس طرح ہم اس سے پریونٹ کر سکتے ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ آپ کا کہ آج کا یہ پروگرام کا بیسکلی مین مقصد ہے 29 سپٹمبر ہے، ورلڈ ہارٹ ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور اس کا مین مقصد یہ ہے ورلڈ ہارٹ ڈے کا کہ لوگوں میں آگاہی کریٹ کرنا کہ یہ کیوں منایا جاتا ہے، کیونکہ ویسے ہی ہارٹ کی ڈیزیزز اتنی زیادہ ہیں، تو لوگوں کو اس ہارٹ کی تمام ڈیزیزز کے حوالے سے پتہ ہو، کامن ڈیزیزز کم از کم، اور اس کے رسک فیکٹرز کے حوالے سے پتہ ہو، اور پھر تیسری مین امپورٹنٹ چیز کہ پریونشن کے حوالے سے، پریونشن از بیٹر دین کیور ہم اکثر سنتے ہیں، اور پریونشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہارٹ کی ڈیزیز میں اگر کچھ احتیاطی تدابیر کو ہی صرف کر لیا جائے تو 40% تقریباً اپروکسیمیٹلی آپ ان پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں جو ہارٹ کی وجہ سے کمپلیکیشن کریٹ ہوتی ہے۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہارٹ ڈیزیز ڈیولپ ہونے کے حوالے سے سب سے زیادہ جو بیسک دیکھنے میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ دل کی جو شریانیں ہیں ان میں بلاکنگ ہونے لگتی ہے سب سے بیسکس میں، تو اور یہ چیز انجائنا کا سبب بنتی ہے، یعنی ہارٹ پین کا۔ تو ہم آپ کیا کہتے ہیں، کیا جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، آپ انہیں کیا بتانا چاہیں گے کہ یہ نوبتی نہ آئے، اس سلسلے میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارا جو لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کرنا بہت ضروری ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل سے ہٹ کے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف آنا، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب کنٹینیوسلی بیسس پہ ڈیلی روٹین کی ایک ہیبٹ اس طرح بنا لی جائے کہ وہ غذا پہ بھی ایفیکٹ نہ ہو، غذا نارمل بیہاف پہ لی جائے، فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال کیا جائے۔ اگر تو آلریڈی کوئی بلڈ پریشر ہے یا کوئی بھی آلریڈی مائنر لیول پہ اگر دل کے حوالے سے کوئی بھی بیماری ہے تو اس کے حوالے سے جو ٹریٹمنٹ ہے وہ پراپرلی ریگولرلی کمپلائنس کے ساتھ وہ لی جائے۔ اور تیسری موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ ایکسرسائز، ایٹ لیسٹ گائیڈ لائنس اب اکارڈنگ ٹو امریکن ہارٹ ایسوسیشن اور یورپین سوسائٹی آف کارڈیولوجی کی جو گائیڈ لائنس ہے وہ بڑا کلیئر کٹ کہتی ہیں کہ جو ایکسرسائز ہے وہ ایٹ لیسٹ 30 to 40 منٹس ڈیلی بیسس پہ کریں۔ دیکھیں ایکسرسائز میں، جی ہاں، ایروبک ایکسرسائزز کی طرف اگر ہم بات کریں کہ جس میں آکسیجن کا کنزپشن کا ہوتا ہے تو اس میں برسک واکنگ کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے۔ دوسری طرح کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، برسک واکنگ مطلب یعنی تیز تیز چلنا، دوسری بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس میں سوئمنگ ہے، دوسرے جو بھی جو اسپورٹس ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، ریگولر بیسس پہ، ڈیلی بیسس پہ کیا جائے تاکہ آپ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکیں۔ اور تیسری میں جو یہ ساری ایکسرسائزز کے ساتھ اگر آپ نے اپنی غذاؤں پہ کنٹرول نہیں کیا، یعنی گھی چکناٹ والی چیزوں سے پرہیز کا نہیں کیا، پراپر میڈیسن جو اگر لے رہے ہیں، اگر لیٹ سپوز کسی میں فیملیل کولیسٹرالیمیا ہے جس میں کولیسٹرول بڑھنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، تو پھر اس صورتحال میں میڈیسن بھی ریگولرلی بیسس پہ لینا۔ اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ ہے کہ عموماً جب ہم گھر میں کھانا پینا سب چل رہا ہوتا ہے، بظاہر کوئی ایسی علامات نہیں آ رہی ہوتی، تو کیا کولیسٹرول لیول کو کس وقت چیک کروایا جائے، کتنے فریکوینٹلی چیک کرانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہماری شریانوں میں تو کہیں خون؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ کارڈیک کے اس میں تو ایوری 3 months پہ ریگولرلی فاسٹنگ لپڈ پروفائل ایک کروا لیا جائے 3 to 6 months پہ، اور پھر اسی کے بہاف پہ جو اسٹیٹن جو ہم جو ڈوز جو دے رہے ہوتے ہیں
چاہے وہ کسی بھی فارما کمپنی کی ہے، وہ اس کے مطابق ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے لپڈ پروفائل جب کروانے جاتے ہیں تو عموماً کتنی دیر جو ہے وہ آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے؟ تقریباً جو نہیں ہے 10 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مگر کچھ گائیڈ لائن یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر فاسٹنگ نہ ہو، بٹ وہ ریئرلی ہے، ہم یوزلی ریکمنڈ یہی کہتے ہیں کہ فاسٹنگ لپڈ پروفائل ہونا چاہیے، اور فاسٹنگ جب آپ یہ ٹیسٹ کروانے جائیں تو کیونکہ یہ بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے تو کم از کم 10 سے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ۔ اچھا، عموماً لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ جی کیونکہ 10-12 گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے، رات آئیڈیلی تو یہ ہے کہ 10 بجے کھانا پینا بند کر دیں اور صبح 8 بجے یا 10 بجے کرا لیں، لیکن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ کیا پانی پی سکتے ہیں؟ ایک بات کا گرین ٹی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر طلب ہو، یا صبح بغیر جو ہے وہ آپ چائے پی جا سکتی ہے؟ لیکن صرف پانی کا ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک گلاس اگر کر لیا تو ٹھیک ہے، باقی کچھ کھایا پیا نہ جائے تاکہ میٹابولزم نہ ڈیولپ ہو اور جو ایگزیکٹ ویلیو آف دا کولیسٹرول ہے وہ ہو سکے۔ اچھا، ایک عام خیال ہے بہت زیادہ جو کامن لوگوں میں اویل کرتا ہے وہ یہ کہ جی اوبیز جو پیشنٹس ہیں جن میں موٹاپے کا شکار ہیں تو ان میں ہی جو ہے وہ چربی کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جبکہ شاید کیونکہ وہ شاید آئیڈیا نہیں رکھتے کہ کولیسٹرول جو ہے ڈپوزیشن جو ہو رہی ہے آپ کی وہ بہت ہی لین تھین، بہت ہی دبلے پتلے شخص میں بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، کولیسٹرول کا اوبیسٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل تو ہے، پر ضروری نہیں ہے کہ تمام اوبیز پیشنٹس میں ہی کولیسٹرول برابر ہو۔ تھن لین پیشنٹس میں بھی تقریباً ہمارے، اب جیسے میں اس طرح سے اگزامپل دوں کہ ہمارے یہاں پر اب بدقسمتی سے یہ ہے کہ پاکستان یا جو ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں ہمارے یہاں پر بہت ینگ ایج میں ہی ڈائگنوز ہو رہا ہے وتھ کارڈیک ایبنارملٹیز، اور کارڈیک ایبنارملٹی میں یہی ہے کہ انجائنا کے ساتھ اور مایوکارڈیل انفارکشن کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں نفسین بات کر رہی ہوں کراچی سے، نفسین نوید۔ جی جی کہیے۔ جی میرا اصل میں بی پی جی ہائی ہوتا ہے، 2016 میں انجیوگرافی ہوئی تھی تو میرا تھوڑا سا پرابلم یہ آئی تھی کہ میری وینس لیفٹ سائڈ جو میری لنگس کو جا رہی ہیں وہی میری ہارٹ کی طرف بھی آ رہی ہیں، تو میرا سرکولیشن جو ہے بلڈ سرکولیشن وہ صحیح نہیں ہے۔ اب مجھے یہ پرابلم ہونے لگی کہ میرا سانس بہت پھولتا ہے، مجھے دباؤ محسوس ہوتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ایون کہ مجھے چبھن تک ہوتی ہے۔ مجھے میں نے یہاں کراچی میں ضیاءالدین میں دکھایا تھا، ڈاکٹر سوری میں نام بھول گئی، ٹھیک ہے، بہرحال انہوں نے مجھے اسکارڈ، اسٹیج اے، مائٹیکا، لیسک اور ایزی ڈے یہ میں کھاتی ہوں، لیکن اب مجھے ان سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس وقت بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ سانس پھول رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ میں چاہوں گا ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ بھی ساتھ لے لیں، پھر دونوں کے جواب دے دیں گے۔ جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم سر، لاہور سے بات کر رہا ہوں، غلام مصطفیٰ سر۔ وعلیکم السلام جی غلام مصطفیٰ صاحب۔ اچھا سر، مجھے 12 اگست کو سر ہارٹ اٹیک ہوا، مجھے نہیں تھا پتا، میں 24 گھنٹے گھر میں گزار گیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ میں چلا گیا کارڈیولوجی سر، ٹھیک ہے، ادھر سر میرے نا 8-10 دن میں رہا، وہ 10 دنوں میں میرے گردوں پر افیکٹ پڑا، کرٹینین کوئی ہے وہ 2.6 تھا، اب آ گیا 1.6 پر، یعنی کہ آج دوسرا ہفتہ، کل میں نے جانا، پھر وہ ابھی تک میری انجیوگرافی نہیں ہوئی۔ سیڑھیوں میں چڑھتا ہوں، سانس پھولتا ہے۔ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہوگا نا کہ اب آپ نے انجیوگرافی کے لیے یعنی پروسیجر کے لیے جانا ہے؟ سر وہ ریکمینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ 0.9 پر نہیں آئے گا کرٹینین، اتنی دیر تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، چلے بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا ڈاکٹر عارف سے آپ کا بھی اس سوال کا بھی جواب لے لوں۔ پہلے جو ڈاکٹر صاحب جو کالر ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے بات کی 2016 میں ان کی انجیوگرافی ہوئی اور آف اینڈ آن ان کو پین بھی رہا ہے، اور ابھی بھی جو وہ میڈیسنز انہوں نے بتائی جس میں اسکارڈ اور دوسری چیزیں لے رہی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کو پین کی شکایت ہے۔ دیکھیں انہوں نے 2 کمپلین کی تھی، ایک تو پین ہے اور ساتھ میں شارٹنیس آف بریتھ ہے، یعنی ان کا ابھی بھی سانس پھول رہا ہے۔ تو میں یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا ایکو کارڈیوگرافی کروایا؟ ایکو اگر کروایا ہے تو اس میں ایجیکشن فریکشن کتنے % ہے، اور اس کی اور دوسری بھی ہم چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ پلمنری آرٹیریل ہائپر ٹینشن، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ وہ جو ویسل ہے جو کہ لنگس کو سپلائی کرتی ہے، تو میں یہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ جو پلمنری آرٹری پریشر ہے وہ کتنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق ہی ہم میڈیسن کو ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اور آپ کی جو ڈائیوریٹک جو ڈوز ہے لیسکس، اس کی بھی ڈوز کو ہم بڑھا دیں گے۔ یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایکو کارڈیوگرافی کی کرنٹ رپورٹ کے ساتھ اپنے کارڈیولوجسٹ سے ضرور ریویو کیجئے
جو بھی جس کارڈیولوجسٹ سے مطمئن ہے, اور پھر اسی کے مطابق اس کی جو ڈوز ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی. ٹھیک ہو. جہاں تک سوال ہے کہ جو درد ہو رہا ہے, درد دو وجہوں سے ہو سکتا ہے, یا تو پیلپیٹیشنس کی وجہ سے یا شارٹنیس آف بریتھ کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو وہ ری آکلوژن بھی ہے ڈاکٹر صاحب, دوبارہ اگر بند ہو جائے, بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے, مگر اس میں ایکو میں ہی ہمیں ایگزیکٹلی کچھ چیزیں چینجز آ جاتی ہیں. پھر اگر اس میں چینجز آتی ہیں تو ہم مزید اینجیوگرافی یا کوئی بھی انٹرونشن پروسیجر کرنے سے پہلے ہم تھیلیم اسکین کی طرف جاتے ہیں, جیسے مایوکارڈیل پرفیوژن اسکین, ایم پی آئی اسکین کہتے ہیں. تو اس میں ہم وائبلٹی آف دا ہارٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس حد تک وہ ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی دوسرے کالر ہیں جیسے عبدالرزاق صاحب نے کہا, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, ان کا سوال کا ذرا سا, ان کا تھوڑا سا, انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کو اب پین رہ رہا ہے بار بار, ٹھیک ہے نا, ڈاکٹر نے سجیسٹ کی ہے ان کو اینجیوگرافی, لیکن ان کا جو کریٹینین ہے وہ انہوں نے کہا کہ جب تک 0.9 پہ نہیں آئے گا تو وہ پھر دیکھیں یہ ایگزیکٹلی اگر کرائٹیریا کے مطابق تو ایسا ہے کہ ہم 1.3 یا 1.6 پہ بھی ہم اینجیوگرافی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. مگر جہاں تک یہ ہے کہ اگر کوئی اور کڈنی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں تو آپ پہلے اپنے نیفرولوجسٹ سے اس چیز کو کلیئر کروا کے پھر کارڈیولوجی کا ایک ضرور ریویو کروا لیجیے along with the فریش ایکو رپورٹ, تاکہ جو انٹرونشن پروسیجر ہے اب وہ ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی بلڈ پریشر کے حوالے سے کیونکہ اگر ہم بات کریں, جو لیڈنگ کاز ہے جو ہارٹ ڈیزیز میں, اس میں لپڈ کا آ جاتا ہے, یعنی فیٹ, چربی, چکنائی جو ہے وہ بڑھ جائے خون میں, اس کے ساتھ ساتھ جو بلڈ پریشر ہے, ہائی بلڈ پریشر, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. بالکل. تو اس کے حوالے سے اس تک پہنچنے, جیسے میں نے ابھی بات کی کہ آپ ٹھیک ہے چکنائی کم کھائیں گے, چربی کم کھائیں گے تو آپ کولیسٹرول لیول کنٹرول میں رہے گا, بلڈ پریشر کے حوالے سے کیا ایڈوائس؟ دیکھیں مین بلڈ پریشر کے حوالے سے تو پہلی بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہم کب کہتے ہیں کہ اس کو ہائپر ٹینشن ہے. ہائپر ٹینشن ہم اسی صورت میں کہتے ہیں کہ جب سسٹولک بلڈ پریشر یعنی اوپر والی جو ریڈنگ ہے سسٹولک کی وہ مور دین 140 سے اوپر ہو, زیادہ ہو, اور نیچے والی جو ریڈنگ ہے وہ 90 ڈائسٹولک سے زیادہ ہو, یعنی 140 مور دین 140/90 ہے تو یعنی اسٹیج 2 ہائپر ٹینشن پہ اگر وہ اسٹیج 2 کیٹیگری ہے تو پھر اس صورت میں ہم ٹریٹمنٹ بھی اسٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن بھی کرتے ہیں. ایک سوال اس میں بہت کامن ہے لوگوں کا کہ جن کا بلڈ پریشر فار ایگزامپل 135/80 کسی ایک سیٹنگ میں آ گیا یا 140/85 آ گیا, تو وہ ہے تو ہائر سائڈ پہ, تو ایسی صورت میں کیا ضروری ہے کہ میڈیسنز ہی ان کو اسٹارٹ کرانی ہوگی یا ہم صرف اس پر ڈائٹ سے بھی کنٹرول؟ یہ جو 2019 کی جو گائیڈ لائن آئی ہے امریکن ہارٹ ایسوسیشن ESC کی, تو اس میں جو نئی گائیڈ لائن ہے ہائپر ٹینشن کے حوالے سے بلڈ پریشر کے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لیس دین ہے 140/90 سے بلو یعنی اسٹیج 1 ہائپر ٹینشن کی طرف ہے, تو پھر اس صورت حال میں ہم لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی طرف زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور پھر اس میں یہ مزید دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس میں ایڈ آن ٹریٹمنٹ کرنی ہے نہیں کرنی ہے. یعنی آپ کیا ماڈیفیکیشن, اگر لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہو جاتی ہے, ڈائٹ کنٹرول ہوتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ میڈیسن, کیونکہ انیشیل بیسس پہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہی امپورٹنٹ. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن سے مطلب کیا ہے کہ ایسی ڈائٹ کا استعمال کرنا کہ جس سے بلڈ پریشر نہ بڑھے, اس میں گھی چکناٹ والی چیزوں سے پرہیز کرنا, نمک کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا, یعنی ایک جو نارمل جو گھر میں کھانا پک رہا ہے اس میں جتنا سالٹ انٹیک ہے یا جتنا ڈالا جا رہا ہے تو اس میں اوپر سے نہیں چھڑکنا. اچھا ایک بہت ہی لے مین ٹائپ کا کوشچن ہے لیکن شاید ضروری ہے, لوگ سننا بھی چاہیں گے کہ ہم نے فرض کرے آج ہمیں ایسا پتہ چلا کہ جی ہمارا بلڈ پریشر ایسا بارڈر لائن پہ ہے کہ جو چانسز ہیں کہ پراپرلی ہائی بلڈ پریشر یا ہم ہائپر ٹینشن کیٹیگری میں چلے جائیں, تو ایسی صورت میں آج سے اگر ہم نمک اور یہ چکنائی چیزیں کم کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے وقت میں جا کر یہ بلڈ پریشر رینج میں آ جائے گا؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہاں یہ کلیئر کروں کہ ہمارے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں جو ٹوٹل ہی نمک بند کر دیتے ہیں. ہم دیکھیں نمک بند کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر سے ایڈ آن نہیں کرنا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا اگر بارڈر لائن پہ ہے تو آپ یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ نے جو بلڈ پریشر چیک کیا ہے وہ کیا سکون کی حالت میں چیک کیا ہے, کیونکہ اکثر اوقات لوگ جب بلڈ پریشر جب چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ جب اسٹریس میں ہوتے ہیں, اینزائٹی میں ہوتے ہیں, یا تیز چل کر آ رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کر کے, یا غصے کی حالت میں, تو اس ٹائم پہ یہ فزیولوجیکل میکینزم ہوتا ہے باڈی کا کہ وہ آٹومیٹکلی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو سکون کی حالت میں آپ تقریباً اگر ہے بھی, اگر لگ رہا ہے آپ کو, تو 15 سے 20 منٹ آپ انتظار کریں, آرام سے اپنے ایریکٹ پاسچر میں بیٹھ جائیں جس جگہ پر بھی ہیں, اور پھر اس کے بعد بلڈ پریشر چیک کیا جائے تو وہ ایکچوئل اور آئیڈیل ریڈنگ ہوگی. اور اس صورتحال میں بھی اگر بارڈر لائن ہے یعنی 140/90 سے بلو ہے یعنی 130/80 کے قریب ہے,
تو پھر اس میں آپ لائف سٹائل ماڈیفکیشن کی طرف توجہ دیں تو وہ اس سے زیادہ کافی بہتر ہے, اس سے کافی حد تک کنٹرول ہوگا. کنٹرول. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ یہ اپنا ٹی وی کا والیوم پلیز تھوڑا کم کر لیں. میرے خیال سے ایکو کافی پروڈیوس ہو رہا ہے. جی تو ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کے حوالے سے ہی میں بات کروں گا کہ ابھی آپ نے جیسے کہا, تو اگر ہم نے سالٹ چھوڑ دیا, میرا سوال وہیں آتا ہے تھوڑا سا, اور نمک کا احتیاط اور چکنائی کم کری, تو 2 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ہو جاتا ہے, ساتھ میں ایکسرسائز. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ میں نشین بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کہیے. میں نے دیکھنا تھا جو اکثر بچے وغیرہ جیسے کھیلتے ہیں یا تھوڑا سا بھی چلتے ہیں, ان کی ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پر ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. کتنی عمر کے حوالے سے بات کر رہی ہیں بچوں کی آپ؟ کتنے بچوں کی, کتنی عمر کے حوالے سے؟ 6-7 سال کے بچے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر عارف, دیکھیں ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا ڈیورنگ دا ایکسرسائز ایکٹیویٹی ان اے نارمل پرسن یہ ایک نارمل فینومینا ہے. بات یہ ہے کہ کتنی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے, کیا اس کو مینولی کسی نے چیک کیا ہے, کیونکہ آج کل پلس آکسی میٹر پہ ٹوٹلی ریلائی کرنا بھی ریلائبل نہیں ہے. تو موبائل گیجٹس پہ بھی یوز کر لیتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں. ایکچوئل یہ ہے کہ کتنی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی ہے. اگر تو ٹیکیکارڈیا ہے یعنی مور دین 100 بیٹس پر منٹ ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ 95 بیٹس ابو وہ جا رہی ہے جو کہ 100 یا اس سے کراس کر رہی ہیں, تو وہاں یہ ایبنارملٹی کی طرف ہے. پھر ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ای سی جی کروا کے اپنے کارڈیولوجسٹ سے ضرور ریویو. ڈاکٹر صاحب علامات پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے میرے خیال سے, کیونکہ عموماً بچے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. ایون ہم اگر اس وقت اگر ایک دم سے ایگزرٹ کریں گے تو 80-90 تو پہنچ ہی جانا ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی علامات نہیں آ رہی ہیں تو پریشانی کی بات نہیں. بالکل. تو پھر اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دل کی دھڑکن کا تیز ہونے کے ساتھ ساتھ پیلپیٹیشن بھی ڈیفینیٹلی ہوں گے, اور پھر علامات میں سانس پھولنے کا ہوتا ہے. تو پھر ہم کچھ ٹیسٹ کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں, بٹ ڈپینڈنگ اپان دا ایج کہ وہ کیا ہے. بعض اوقات فیمیلز میں, ینگ فیمیلز میں ایٹ دا ایج آف ٹین ایج وہ پیلپیٹیشنس کی اکثر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اور ٹیکیکارڈیا ہو رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم وہاں تھائرائڈ پروفائل بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور اس میں مزید دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر تھائرائڈ میں کوئی ہارمونس میں کوئی ابنارملٹی ہوتی ہے تو ہم بیسکلی کوئی میڈیسن اس طرح کی نہیں دیتے جو کہ ہارٹ ریٹ کو کم کرے, رادر دین ہم تھائرائڈ ہارمون کی طرف کرتے ہیں اور پھر ایڈ آن ہم کر لیتے ہیں, جیسے مارکیٹ میں انرول کے نام سے اویلیبل ہے, یعنی بیٹا بلاکرز کا یوز کریں گے تاکہ ہارٹ ریٹ کنٹرول میں کیا جا سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور تھی کہ جب ہم ڈائبٹک پیشنٹس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر کے پیشنٹ ایک 45 کے بعد زیادہ چانسز ہوتے ہیں ڈیولپ ہونے کے, اور اوبیسٹی کا بھی جو آ جاتا ہے. تو میں اس حوالے سے بھی بلکہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائبٹک پیشنٹس میں کس حد تک جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے نقصان دہ خطرناک ہو سکتی ہے. میں اس پہ کالر ایک ساتھ میں لے رہا ہوں. السلام علیکم. جی کون بات کریں, کہاں سے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. میں سر انیف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے, محمد انیف. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر یہ میری بیٹی ہے 17-18 سال کی نا. ٹھیک ہے. اور وہ سر اس کو آج کا مسئلہ ہے کہ وہ جب چلتی ہے تھوڑا سا تو اس کا سانس پھول جاتا ہے اور ناخن جو ہے اس کے وہ بلو ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لینا کہ کیا مجھے کرنا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب, جی آپ کی جی میں نے پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم سوال پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا جواب لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. 17 سے 18 سال عمر ہے اور ایگزرٹ کرنے پہ سانس پھولنے لگ جاتی ہے بہت زیادہ. جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ سانس جو پھولنے لگ رہا ہے, تو پھر اس صورت حال میں ہم یہ ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ کیا یہ لنگ ابنارملٹی تو نہیں ہے. ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو بھی, کیونکہ بعض اوقات ینگ ایج میں ایزما کے بھی ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں جس کو ایویلویٹ کرنا ہمیں بہت لازمی ہوتا ہے. تو ہم چیسٹ ایکس رے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ساتھ میں ایکو بھی ہم کروا لیتے ہیں, ای سی جی بھی ہم کروا لیتے ہیں, اور ان تینوں ٹیسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ آیا یہ لنگ ریلیٹڈ ایشو ہے یا کارڈیک ریلیٹڈ ایشو ہے. اور ساتھ میں اگر ٹیکیکارڈیا ہے, پیلپیٹیشن بھی ہے جس کی وجہ سے سانس پھول رہا ہے, تو پھر ایسے ایج میں ہم تھائرائڈ پروفائل کی طرف بھی جاتے ہیں جس میں T3 T4 TSH. ٹھیک ہو گیا.
ڈاکٹر صاحب کیونکہ آج ورلڈ ہارٹ ڈے کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی توسط سے ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بھی ڈیولپ ہو. اور سلوگن میں دیکھ رہا تھا کہ یوز ٹو بیٹ والی بات ہے کہ یوز ٹو بیٹ دا ہارٹ ٹو بیٹ دا ہارٹ ڈیزیز والی بات ہے. تو آپ اس میں لاسٹلی آڈینس کو، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں ایکچوئل جو سلوگن ہے ایوری ایئر دا سلوگن از چینج، اینڈ جو مین پرپز ہے سلوگن کا وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے وہ کیا عمل کیا جائے احتیاطی تدابیر میں اور ٹریٹمنٹ میں کہ ہم ہارٹ ڈیزیز کو آل اوور دا ورلڈ ہم کم کر سکیں. تو بہترین یہی ہے کہ فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کا استعمال کریں، اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول پراپر کریں، ایکسرسائز کا استعمال کریں، ارلی مارننگ واک کریں، اور اگر جن میں آلریڈی بلڈ پریشر ہے تو ٹریٹمنٹ کا اپنا جاری رکھیں. اور ساتھ میں اگر پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بھی ڈائبٹیز ہے along with ہائپر ٹینشن ہے تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں کہ ڈائبٹیز شوگر جو ہے اور ہائپر ٹینشن یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو شوگرز کنٹرول رہیں گے، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا تو آپ کی صحت برقرار رہے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر عارف، آپ نے انتہائی مفید معلومات فراہم کی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو بھی، کیونکہ ڈاکٹر یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر عارف ریگولرلی انشاءاللہ ہر ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ ہوا کریں گے. تو جو بھی کنسرنس ہیں، کارڈیک ایشوز ہیں، ڈاکٹر صاحب سے ایون ڈائبٹیز کے حوالے سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. میں کل کے حوالے سے ضرور بتا دوں کہ کل انشاءاللہ ہم ڈینٹسٹری کے حوالے سے بات کریں گے. ڈینٹل پرابلمز، اورل ہائیجین کیسے مینٹین کی جا سکے، دانتوں میں ڈکے ہونے لگتا ہے، خراب ہونے لگتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم اس ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے